بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جواب ہے تمہارے ہر سوال کا، تمہارے ہر مسئلے کا، ہر درد کا، ہر دعا کا جواب بس اللہ ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ آزمائش، اس کا وقت مقرر ہے، یہ ایک دن بھی مزید نہیں رہے گی۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں، لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہو، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تہجد تو وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد کوئی زخم نہیں لگتا۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ تعالیٰ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ دعا صبر مانگتی ہے، صبر انعام دیتا ہے۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کر لو۔ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کا ہو یا کافر کا۔ اے اللہ، ہماری تمام تر جائز دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صبر خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہی تمہاری مشکلات کا حل پوشیدہ ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سورہ یوسف میں زندگی کا قرینہ سکھایا گیا ہے، ہر رشتے کی حقیقت دکھائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب سب چھوڑ دیتے ہیں تب بھی ایک اللہ ہی ہے جو آپ کو تھامے رکھتا ہے اور ہرگز گرنے نہیں دیتا۔ بس صبر رکھو اور اللہ پر یقین رکھو۔ جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں پر پہنچائے گا۔
صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ صبر جتنا مشکل ہوتا جائے گا تمہارا انعام بھی اتنا ہی انمول ہوگا۔ صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے بڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانسیں کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے، آنسو پلکوں پر ٹھہر جائے تو جائے نماز بچھا لینا اور رب کو اپنے پکار لینا۔ تمہیں لگے گا کہ برسوں پرانا بوجھ بھی دل سے اتر گیا، اتنا سکون محسوس ہوگا جیسے ہر غم زندگی سے نکل گیا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلدی تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ یہ دیری صرف تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ یہ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے تو بنا پڑے سکون نہیں ملتا۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔